کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ اتنا میٹھی تھی، فلاں کی بات اتنی میٹھی تھی، فلاں چیز اتنی میٹھی تھی جیسے چینی میٹھی ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا۔ رب نے جو بات کی ہے فیہ شفاء للناس، اور اللہ نے اس کی مٹھاس ایسے رکھی ہے کہ اگر آج ہم کسی کو مثال بھی پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز فلاں چیز جو ہے وہ اتنی میٹھی تھی جیسے شہد میٹھا ہوتا ہے۔ شہد، فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اللہ نے ایک نعمت اس کا جو ہے تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ہماری نعمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جو چھپائے ہیں، یہ جو جانور ہیں، فرمایا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ کے اندر ہے، فرمایا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، فرمایا کہ گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص جو ہے خالصاً لبناً، فرمایا کہ خالص دودھ ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ کہ یہ رب کی نعمت نہیں ہے؟ رب کا احسان نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کہاں وہ شہد پیدا کیا ہے اور کہاں یہ جانور تمہیں جو دودھ دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ چارہ کھاتے ہیں۔ کبھی یہ دیکھا ہے کہ کسی جانور نے کوئی سبز دودھ دیا ہو؟ فرمایا کہ یہ خالص سفید دودھ تمہیں عطا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ وہ رب ہے۔ یہ ساری نعمتیں اس کی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اب یہ نعمتیں اس کی نہ شکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کی نہ شکری نہیں کرنی چاہیے اور حد بھی پار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کلو واشربو، فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب کھانا پینا کیا ہے؟ محترم بھائیو، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ مال عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک دفعہ کھانے پیش کیے گئے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ وہ جو خادمہ تھی، وہ جو لونڈی تھی، پوچھنے لگی ماں جی تم رو کیوں رہی ہو؟ آپ کے سامنے تو یہ کھانے پیش کیے گئے ہیں۔ کہتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے زمانہ میں آپ کے ساتھ ہم نے 3 دن جو ہے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ 3 دن مسلسل جو ہے پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ آج اتنی نعمتیں ہمارے سامنے جو ہے وہ پڑی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کھانا کھانے لگتے تو اپنے خادم غلام سے کہتے جاؤ جا کے باہر سے کسی کو بلا کے لاؤ جو میرے ساتھ کھانا کھائے۔ اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بلاتے تھے، کہا اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن غلام ایک شخص کو لے آیا، وہ کھانا کھانے لگا، اس نے اتنا کھانا کھایا اور بہت زیادہ اس نے کھانا کھا لیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایسے بندے کو دوبارہ کبھی میرے پاس نہ لانا۔ کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کھانا کھایا ہے۔ کہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے لیے 2 لقمے، 3 لقمے، 6 لقمے جو ہے اس کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے یہ کافی ہیں۔ کیوں؟ جو زیادہ کھانے والا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، زیادہ کھانے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو ہر وقت کھاتا رہتا ہے، جس کو ہر وقت کھانے کی فکر رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص سب سے زیادہ کھانے والا ہے نا، زیادہ کھاتا ہے، اس کے 3 نقصانات ہیں۔ کہا کہ ایک زیادہ کھانے والا جب زیادہ کھاتا ہے، کیونکہ ایک حد مقرر کی ہے اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 جو ہے کھانے بنانے چاہیے انسان کو۔ ایک بندہ کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے تھوڑا سا کھائے، اور فرمایا کہ ایک پیاس کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھا لے پھر بندے کو سانس بھی نہ آئے، چلنے میں دشواری، اٹھنے میں بیٹھنے میں دشواری۔ کہا کہ اتنا نہیں کھانا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ہے، مومن ہے، وہ 1 آنت سے کھاتا ہے، اور جو کافر ہے وہ کتنی آنتوں سے کھاتا ہے؟ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ اب 7 آنتیں، وہ بھی انسان ہے کافر، مسلمان بھی انسان ہے، انسان کی آنتیں تو برابر ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر ڈاکٹروں نے جو تحقیق کی ہے، سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے جو تحقیق کی ہے کہ وہ 7 آنتیں جس کے اندر کافر جو ہے وہ کھاتا ہے،
جس کا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرتا، کہتے ہیں کہ وہ 7 آنتوں سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کی یہ جو آنت ہے کھانے والی، یہ اتنی لمبی ہے، یعنی 21 فٹ کہتے ہیں، 21 فٹ کی لمبائی کے اندر ہے، 21 یا 20 فٹ کی لمبائی اس کے اندر، جس کے 7 کھانے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اس کے اندر مسلمان ایک جو ہے وہ کھانا ایک آنت کے اندر کھاتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے، کافر جو ہے وہ کھاتا رہتا ہے تو وہ سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مہمان تھا، مسلمان نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رات گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بکری کا دودھ پلاؤ، ایک بکری کا دودھ پی لیا اس نے، پھر کہتا ہے ابھی بھوک باقی ہے، دوسری بکری کا دودھ پلایا گیا، 7 بکریوں کا دودھ اس نے جو ہے پیا ہے، 7 بکریوں کا دودھ اس کو پلایا گیا۔ جب 7 بکریوں کا دودھ اس نے پی لیا تو کہتا ہے اب میں سیر ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ 2 دن گزرے یا 1 دن گزرا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دودھ پلاؤ، ایک بکری کا دودھ پلایا گیا، جب دوسری کا پلایا گیا تو کہتا ہے میرا پیٹ جو ہے وہ بھر گیا ہے، میرا پیٹ جو ہے وہ بھر گیا، میں نہیں پی سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا وجہ ہے؟ 2 دن پہلے تو اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا ہے، 7 پیالے جو ہے پی لیے ہیں، آج یہ 2 بکریوں کے دودھ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ بیان کیا، فرمایا کہ مسلمان ایک آنت کے اندر کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتیں بھرتا ہے اپنی۔ فرمایا کہ پہلے یہ مسلمان نہیں تھا، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، اب اس نے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھی ہے، بسم اللہ کی جو ہے یہ برکت ہے، اب ایک مسلمان وہ اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ امام غزالی کے حوالے سے میں بات بیان کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ جو زیادہ کھاتا ہے اس کے 3 نقصان ہیں، جو زیادہ کھانے والا ہوتا ہے پھر وہ زیادہ سوتا ہے، اس کو نیند زیادہ آتی ہے، جو زیادہ کھائے گا وہ زیادہ سوئے گا، اور کہا کہ وہ دوسرا اس کے اندر نفسیانی خواہش جو ہے وہ بھی زیادہ پیدا ہوگی زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور تیسرا کہا کہ وہ واش روم کے چکر بھی زیادہ لگائے گا جو زیادہ کھائے گا۔ کہا کہ کیسی بات ہے، لوگ کھا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کھا کے لیٹرینوں کی چکر جو ہے واش روموں کے چکر لگاتا ہے، یہ زیادہ کھا کے واش روم کے چکر لگا رہا ہے، لوگ کم کھا کے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے، یہ جو برتن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام لیا؟ برتن۔ فرمایا کہ ابن آدم کا یہ جو پیٹ برتن ہے، فرمایا کہ یہ نہیں بھرتا، اس کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے۔ فرمایا کہ یہ ایسی ڈسٹ بین ہے، فرمایا اس کے اندر ڈالتے جو ڈالتا ہے یہ بھرنے کو نہیں آتا، لیکن ایک مسلمان وہ اپنے پیٹ کو ڈسٹ بین نہیں سمجھتا، ہر وقت کھانا، ہر وقت کھاتے رہنا، ہر وقت کھاتے رہنا۔ وقفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھایا کرتے تھے؟ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی فاسٹ فوڈ جو ہے نہیں کھانا چاہیے، وہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں وہ جی حرام ہیں، حرام چیزیں اس کے اندر ڈلتی ہیں، اب کچھ کہتے ہیں یہ جو ہے بوتلیں ہیں یہ نہیں پینی چاہیے، اس کے اوپر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، کھا سکتا ہے بندہ، پی سکتا ہے، لیکن اس میں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحت اللہ کی طرف سے انعام ہے، نعمت ہے، صحت جو ہے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، ان میں سے ایک صحت ہے۔ زیادہ کھا کے پھر بندہ جب بیمار ہوتا ہے، بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، پھر کہتا ہے جی میں نے یہ چیز بھی نہیں کھانی، میں نے یہ چیز بھی نہیں کھانی، مجھے اس سے پرہیز ہے، مجھے اس سے بھی پرہیز ہے، میں نے یہ بھی نہیں کھانی۔ اگر یہ شروع سے اپنی صحت کا خیال رکھتا، اس طرح کھاتا جس طرح اسلام نے کھانے کا طریقہ بتایا ہے، تو آج یہ نہ کہتا کہ مجھے اس سے پرہیز ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، بخاری کے اندر آتا ہے
کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ بھی کھاتے تھے، مال ان کے پاس بھی تھا، اور کہا کہ ان کے پاس جو مال تھا وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ بھی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے۔ ان کو اتنی لالچ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو اپنا پیٹ بھرنا جانتا ہے وہ دوسروں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تین آدمیوں کو آزمایا، تین آدمیوں کو آزمایا۔ فرمایا کہ فرشتے کو بھیجا، تین آدمیوں کی آزمائش کی ہے، ان میں سے ایک جو کوڑی والا ہے، جس کا جسم کوڑی کا ہے، بیماری، اس کو کوڑ کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ فرشتہ اس کے پاس آیا انسانی شکل کے اندر، آ کے کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز اچھی لگتی ہے، تمہیں کچھ چاہیے بتاؤ، میں اللہ کے فضل سے اللہ سے تمہیں لے کے دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جسم کوڑی والا ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، مجھے مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے خوبصورت چہرہ دے دے اور میرا جسم جو ہے وہ نرم اور ملائم ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کا جسم جو ہے نرم اور ملائم ہو گیا اور چہرہ اس کا خوبصورت ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں مال میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ تم فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، بتاؤ تمہیں مال میں سے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے مال میں سے اونٹ جو ہے وہ پسند ہیں۔ اس نے ایک اونٹنی جو ہے اس کو دے دی اور کہا کہ بارک اللہ فیکا، اللہ تیرے اس اونٹنی کے اندر برکت عطا کرے۔ یہ نہیں کہا کہ مال کی حرص کی وجہ سے تو مال اور جمع کرنا، کہا بارک اللہ فی رزق کا، اللہ تیرے اس رزق کے اندر برکت عطا کرے۔ اور وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ اب دوسرے کے پاس گیا، دوسرا جو ہے وہ کون ہے؟ گنجا ہے، جس کے سر کے اوپر جو ہے وہ بال نہیں ہے۔ اب وہ اپنے گنجے پن کی وجہ سے پریشان ہے، اس سے جا کے پوچھتا ہے تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ وہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میرے سر کے بال جو ہے وہ ہوں اور میرا چہرہ خوبصورت لگے، میں یہ چاہتا ہوں میرے سر کے اوپر بال ہوں۔ اس فرشتے نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو بال آ گئے۔ اب اس نے پوچھا تمہیں مال میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے، تو اس نے اس کو ایک گائے دے دی۔ اب سر کے اوپر، اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ بال آ گئے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ نقلی بال لگانا، وگ لگانا، کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نقلی بال یا وگ جو ہے وہ لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے بال نہیں تھے، فرشتے نے کیا کہا؟ اللہ کے حکم سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، بال آ گئے۔ اب اس کو گائے بھی دے دی، آگے چلا گیا۔ تیسرا شخص تھا جو نابینا تھا، جس کی بینائی نہیں تھی، آنکھوں سے وہ جو ہے اندھا تھا۔ اب اس کو کہا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی یہ جو دنیا کے اندر نعمتیں ہیں میں یہ دیکھ نہیں سکتا، میں یہ چاہتا ہوں میری آنکھیں ہوں اور میں یہ سارا کچھ دیکھوں، اللہ کی نعمتیں دنیا کے اندر۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ درست ہو گئیں، اس کی بینائی جو ہے وہ صحیح ہو گئی، بینائی اس کی صحیح ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے مال میں سے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں، مجھے بکری چاہیے۔ اس نے اس کو جو ہے وہ ایک بکری دے دی۔ اب یہ ان تینوں کی آزمائش تھی، کوڑی کی بھی اور گنجے کی بھی اور نابینے کی بھی، ان کی آزمائش تھی ان تینوں کی۔ اب ان کو مال دیا گیا تھا، وہ کوڑ کی بیماری والے کو جو اونٹ دیے گئے تھے آج اس کے ریوڑ بن گئے ہیں،
فرشتے نے ساتھ یہ دعا کی تھی کہ اللہ تمہارے ان مال کے اندر جو ہے وہ برکت عطا کرے۔ اتنی برکت ہوئی کہ اونٹوں کے ریوڑ بن گئے، کافی اونٹ ان کے پاس مال جمع ہو گیا، اب وہ خوشحال اس کی زندگی ہو گئی۔ اب دوبارہ آزمائش ہوئی، فرشتہ آیا، آ کے کہتا ہے انسانی شکل کے اندر، اس کوڑی والے کو کہتا ہے میں مسافر ہوں، میں جا رہا ہوں، مجھے جو ہے سفر کے لیے کچھ زادرہ چاہیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، تم اس میں سے مجھے کچھ دے دو۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے نے یہ بات کی تو کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے گھر والوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، میرے وسائل اتنے کوئی زیادہ نہیں ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ جیسے آج ہم بھی رونا رو لیتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت ہوتا ہے، نعمتیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی کچھ نہیں ہے، کیا کریں جی، بچوں کی فیسیں نہیں بھری جاتی، گھروں کے بل ہی ادا نہیں کیے جاتے، اور فلاں جو ہے یوٹیلٹی بل جو ہے وہ نہیں بھرے جاتے، گھر کی سبزی لے آئیں، لیکن ہر چیز ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بہت ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، نہ شکری کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، اب میں نے یہ کمایا ہے سارا کچھ۔ فرشتے تو جانتا تھا کیونکہ وہ ان کی آزمائش کے لیے پہلے ان کے پاس آیا تھا۔ اب فرشتے نے کیا کہا، تم غریب نہیں تھے، پہلے فقیر نہیں تھے، تم کوڑ والی بیماری والے نہیں تھے، تمہارے جسم کے اوپر کوڑ کی بیماری تھی، کیا تم وہی نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیسے بتایا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، تم نے اللہ کی نعمتوں، اللہ نے تمہیں آزمایا تھا، اور تم جو ہے اللہ کی آزمائش کے اندر جو ہے کامیاب نہیں ہوئے، تم نے یہ بات ظاہر کیا کہ میں نے خود کمایا ہے یہ مال، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا مال ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مال کو ختم کر دے، تو اس کے جتنے بھی اونٹ تھے، وہ ریوڑ تھا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ مر گیا، اور وہ ختم ہو گیا، وہ اس کو بیماری دوبارہ وہ لگ گئی، اور وہ اسی حال کے اندر فقیری کے اندر لوٹ آیا۔ آزمائش ہوتی ہے بندے کو برباد کا۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ سورۃ الفجر کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان جو ہے، إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس کو کیا کرتا ہے، آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، امتحان کیسے لیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اللہ نعمتیں بھی دے دیتا ہے، عزت بھی دے دیتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، نعمتوں کی وجہ سے پیسے بھی ہیں، نعمتیں بھی مل جاتی ہیں، کوئی عہدہ بھی مل جاتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب سب کچھ ہوتا ہے پاس، کہتا ہے میرے رب نے میرے پر بڑا فضل کر رکھا ہے، بڑا کرم کیا ہوا ہے میرے رب نے، مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ نے انسان کی سوچ، اس کی جو ہے، جو اس کی ذہنیت ہے، اس کی سوچ ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اللہ اس کا امتحان لیتا ہے، کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے اس کی نعمتیں لے لیتا ہے، اس کا رزق جو ہے وہ تھوڑا تنگ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں نعوذ باللہ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، اور اب تو سب کا ہے، سب کو دے رہا ہے، کیا اللہ مجھے نہیں دے سکتا؟ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اس کو دے رکھا ہے، مجھے نہیں دے سکتا؟ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، یہ رب کی بغاوت کے اندر اتر آتا ہے، پھر یہ کہنے لگ جاتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ ساری مال کی محبت ہے جو تمہیں تمہارے رب کے خلاف کر دیتی ہے، یہ ساری کیا ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جس مال کو تم نے جمع کر رکھا ہوتا ہے، یہ وہ تمہاری مال کی محبت ہے جو تمہیں تمہارے رب کے خلاف کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمایا، اب یہ کوڑی والے کا جو ہے امتحان ہوا، یہ ناکام ہوا، اب گنجے کے پاس گیا، اس کو کہا کہ تمہارے پاس اتنی گائے ہیں، میں مسافر ہوں، مجھے کچھ مال دے دو، اس نے بھی یہی کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بڑا تنگ دست ہوں، خود میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے بھی یہی کہا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کیا تم گنجے نہیں تھے، تم فقیر نہیں تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، مسکین تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کو بھی ہلاک کر دیا اور اس کو دوبارہ اسی شکل کے اندر لوٹا دیا۔ اب وہ پچھتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہے کاش
کہا کہ اللہ نے تمہیں آزمایا تھا۔ تیسرے کے پاس گیا نابینا کے پاس، اس کو جا کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ سارا اللہ کا دیا ہوا مال ہے، میں تو نابینا تھا، اللہ نے میرے اوپر بڑا فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، جتنا تجھے چاہیے تجھے لے جا سکتا ہے لے جا، میں اس کے اندر کیا کر سکتا ہوں، یہ رب نے مجھے دیا ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، تو جتنا لے جانا چاہتا ہے لے جا۔ اب یہ بات اس نے کہہ دی، اللہ اکبر۔ فرشتے نے پھر اس کو کہا تو کامیاب ہو گیا، اللہ نے تینوں کی آزمائش کی تھی، اس میں سے اللہ نے تمہیں جو ہے کامیاب کیا ہے، امتحان کے اندر تم کامیاب ہوئے ہو، اللہ نے تمہیں اپنی رضات بھی دے دی ہے، اللہ نے تمہیں مال بھی دنیا کے اندر عطا کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں جنت بھی عطا کر دی ہے۔ نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مانگتا ہے، اگر میں صاحب حیثیت ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہے، تو یہ اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے اپنے وسائل پورے نہیں ہیں، میں کیا دے سکتا ہوں۔ اگر کچھ دیتا ہوں، مثال کے طور پہ بندہ کوئی بھی کہیں بھی دیتا ہے اللہ کے راستے کے اندر، 1000 دیتا ہے، 2000 دیتا ہے، اس کی حیثیت زیادہ ہے، اللہ نے اس کو مال زیادہ دے رکھا ہے، لیکن وہ دیتا ہے پھر بھی جتلاتا ہے، کہتا ہے میں تو جی اتنا دیتا ہوں تمہیں، ہر مہینے میں تمہیں اتنا دے دیتا ہوں۔ بھائیو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر احسان جتلاتے ہوئے، فرمایا کہ تکلیف دیتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے کو قبول نہیں کرتا، ایسا صدقہ اللہ کے ہاں رد ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ خرچ کر کے پھر کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، خرچ کر کے جتلاؤ نہیں، جو جتلانے والا ہے احسان جتلاتا ہے، فرمایا کہ وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اب کیا فائدہ بندہ مال بھی دے، خرچ بھی کرے، اور پھر جنت سے بھی محروم ہو جائے، جس جنت کو لینے کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے اس جنت سے محروم ہو جائے۔ تو بھائیو اس لیے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں مزید عطا کرے تو اس کے لیے یہی ہے کہ جو رب نے نعمتیں دی ہیں اس کے شکر گزار بن جائیں، ہمارا رب ہمیں اور عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔